اس پر بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا جو 20 دسمبر سے شروع ہو کے 26 دسمبر تک ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب گفتگو ہوتی ہے تو جو مزید اس کے بعد بھی جو آنے والا ٹائم ہے وہ بھی پروفیسر صاحب ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا، ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ حضور والا، اس وقت جو صورتحال ہے کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ وہی جو میں ہمیشہ کرتا ہوں آپ سے سوال، مہنگائی بھی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی ہے، آپس میں جھگڑا بھی ہے، اور ابھی آج کل یہ دن وہ ہیں جب پاکستان آج سے کئی سال پہلے ٹوٹ گیا تھا، 2 لخت ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ تو ابھی بھی بہت سارے جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ نہ ہو جائے، سندھو دیش نہ بن جائے، پنجاب علیحدہ نہ ہو جائے، افغانیہ نہ بن جائے۔ تو یہ جو ساری سیاسی صورتحال ہے، اگر آپ اس کو پلینٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اور اب یہ کیا چل رہا ہے اس وقت؟ جی سر، یہ پہلے ہی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں پہلے بھی کسی نہ کسی طرح معاشرے میں لہروں کی شکل میں وائبس کی طرح یہ ہم سب محسوس کرتے ہیں، اور ایسے حالات واقعات پہلے ہی 1 سال سے ہو رہے ہیں۔ اب یہ حالات واقعات 28 دسمبر کے بعد جو زول کی صورتحال آ رہی ہے وہ پاکستان کے بالکل خلاف ہے، اور پورا 1 سال رہے گی خلاف۔ آپ کا مطلب ہے کہ چیلنجز پاکستان کو بہت زیادہ ہو جائیں گے؟ جتنی باتوں کا آپ ذکر کر گئے ہیں ایک ہی سانس میں، یہ باتیں اب زیادہ ہو جائیں گی۔ زول جو ہے نا وہ حالات کو گمبھیر کر دیتا ہے، حالات کو مایوس کن بنا دیتا ہے، حالات میں ان ایکسپیکٹڈ، اچانک ان ایکسپیکٹڈ، یا انسان کی اپنی غلطیوں سے کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی زول جو ہے اس کو مشتری چھوڑ رہا ہے 28 دسمبر کو، اب زول خود اکیلا رہ جائے گا۔ اکیلا رہنے سے ہماری جو صورتحال ہے یہ مزید مایوس کن ہو سکتی ہے۔ یہی آپ سوال کر رہے ہیں کہ مزید اب کیا ہوگا؟ یہ وہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ زیادہ معاملات سنگین ہو جائیں گے۔ اچھا، ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق روس کی یہ کوشش ہے کہ وہ چائنا اور انڈیا کے بیچ میں بھی جو دوری ہے اس کو کم کرے، تو اس کا ہمارے اوپر بڑا ایک امپیکٹ ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے پلینٹس کو اس کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہاں جی سر، میں تو میرے مطالعے کے مطابق، جو میں اکثر اپنے شوق کے مطابق نہ صرف اپنی آراسکوپ بلکہ اور آراسکوپ بھی، کئی ملکوں کے آراسکوپ بھی دیکھتا رہتا ہوں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جہاں تک دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی اسٹرالوجر ہیں ان کی تو یہی رائے ہے کہ روس جو ہے یہ اب بہت ایکٹیو ہو جائے گا اور یہ کسی ملک پر حملہ کرے گا، اور جو اسٹرالوجر ہیں دنیا کے بڑے ان کی رائے تو یہ ہے کہ یہ برطانیہ پر حملہ کرے گا۔ تو یوں حالات تیز ہوتے نظر آتے ہیں جتنے بھی دنیا کے بڑے اسٹرالوجر ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے۔ اور ویسے بھی جو روس کا اگر ہاروسکوپ پڑھا جائے تو روس کچھ نہ کچھ کرے گا، روس سرگرم ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اور یہ صورتحال اب پیدا ہوگی۔ اور اگلے سال یہ جو زول کی، یہ ہمیں پاکستان کوئی زول متاثر نہیں کر رہا، زول جو ہے ساری دنیا کو متاثر کرے گا۔ مثلا امریکہ کسی ملک میں دلچسپی لینے والا ہے یا کسی ملک کے پیچھے پڑنے والا ہے دوبارہ کسی اور ملک کی طرح، جس طرح کا پہلے ہوتا رہتا ہے، تو وہ اس طرح جب اگر وہ قدم اٹھائے گا تو امریکہ کی ویتنام کی طرح مزید بدنامی آنے والی ہے۔ تو یوں ستارے جو ہے نا وہ زول جو ہے اپنی تمام تر جو اس کی سنگین صورتحال ہے ساتھ لیتا آ رہا ہے، اور یہ 28 دسمبر کے بعد زول اکیلا ہو جائے گا۔ ابھی تک اس کے ساتھ مشتری تھا جس نے زول کو سنبھالا ہوا تھا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ امریکہ کسی ملک کے پیچھے پڑنے والا ہے، ابھی 2 ممالک ہیں ایسے بظاہر نظر آتا ہے کہ جن کے ساتھ امریکہ کی کنفرنٹریشن ہوگی۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں سوال سن لیں جی کہ یہ ایران کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ تو نہیں ہونے والا؟ چائنا کے پیچھے آلریڈی پڑا ہوا ہے امریکہ۔ ایران تو 22 دسمبر 2020 کو ہو چکا ہے، اسی نے یہ سب کرنا ہے جو کچھ اب آنا ہے، اسی کی وجہ سے یہ حالات دن بدن نہیں میں ایران کی بات کر رہا ہوں، ایران نہیں، ایران کی بات۔ جو بھی ملک ہے وہ انہی 2 پلانٹ کی زد میں ہم سب آئے ہوئے ہیں۔ جو پلانٹ مشتری اور زول 20 دسمبر 2020 کو
یا 22 دسمبر 2020 کو کران ہوا تھا، یہ ان کے اثرات ہیں، اور ان کے اثرات کی وجہ سے میں اکثر میرے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، اور اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ جنگ کی صورتحال بن سکتی ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جنگ کی صورتحال بنتی ہے، اسی طرح دنیا جا رہی ہے۔ عالمی جنگ، عالمی جنگ، جی عالمی جنگ یہ پہلے شروع ہوگی، ممکن ہے روس کی وجہ سے جو پہلا قدم وہ اٹھائے تو بعد میں یہ معاملہ شروع ہو جائے گا، یا کوئی اور ملک اٹھائے، لیکن دنیا کے جتنے نامور اسٹرالوجر ہیں جن کا میں نے مطالعہ کیا ہے، ان سب کی یہ رائے ہے کہ روس قدم اٹھائے گا، کوئی بدلہ لے گا اپنا یہ۔ اچھا، ایک سوال میرا ہے آپ سے، ابھی آج کل تیاریاں ہیں، اگلے 2 دن یہاں پر اسلام آباد میں اسلامی وزرائے خارجہ کا ایک غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے، اور جس میں افغانستان کے لیے پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے بظاہر کہ اس کو کچھ مسلم ممالک ریکگنائز کر لیں، کچھ اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ رشیا، چائنا اور امریکہ کے بھی نمائندے اس میں شریک ہیں۔ یہ بیان فرمائیے کہ کوئی آپ کو عالم اسلام متحد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی اسلامی بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ عالمی جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ فی الحال تو کچھ بھی نہیں، ایسے کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی۔ ایک بات دنیا کے مسلمان ممالک کی، سارے مسلمان ممالک کی اکے دکے چھوڑ کر جن کی مجھے ہاراسکوپ نہیں ملی، ان سارے مسلمانوں کی ممالک کی ہاراسکوپ پڑھنے کے بعد یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ ترکی اب یہ رول ادا کرے گا۔ مسلمان متحد ہوں یا نہ ہوں، ترکی اپنا اثر رسوخ بڑھانے والا ہے اگلے سالوں میں، اور مسلمانوں کا سربراہ بن جائے گا۔ اس کو آپ اگر اتحاد کا نام دے سکتے ہیں کہ ایک ملک کی رہنمائی میں ہم آ رہے ہیں۔ عملی طور پر تو پروفیسر صاحب ترکی کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، یہ سب مخالف ہیں اس کے۔ آپ پھر مجھے اسی طرف لے آئیں گے جس کا ذکر مجھے کرنا پڑتا ہے، جی، کہ یہ پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس کی ٹرکی جو ہے، ترکی کے ہاراسکوپ بہت مضبوط ہے، جتنے مسلمان ملک ہیں اسی نے یہ رول آگے چل کر ادا کرنا ہے، وہی ہمارا سربراہ بننے والا ہے، اسی کی رہنمائی میں ہم بہت بڑے بڑے قدم اٹھائیں گے۔ اگر بھارت اور پاکستان کی جنگ بھی ہو گئی جیسے کہ ان شیطانوں کی وجہ سے نظر آتا ہے، تو ترکی رول ادا کرے گا۔ یہ تو ہے جناب، سارے مسلمان ملکوں کے ہاراسکوپ پڑھنے کے بعد ایک اسٹرالوجر جو اپنے علم کے مطابق جو نتائج اخذ کرتا ہے۔ اب مختلف اسٹرالوجر ہیں، میرے اور بھائی بھی ہیں اسٹرالوجر، ان کی اپنی رائے ہے۔ مجھے جو کوئی نظر آ رہا ہے یا جو کچھ میں آپ سے آج تک کہتے چلا آ رہا ہوں اس کے مطابق تو یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جنگ کی طرح ہم جا رہے ہیں۔ وہ جو 2 پلانٹ اکٹھے ہوئے ہیں 22 دسمبر 2020 کو، وہ 20 سال تک ان کا اثر رہے گا۔ جس طرح کہ F11 کا واقعہ ہوا اور اس سے جو صورتحال بنی، 9/11، ہاں 9/11 سے جو واقعہ آتا ہے یا جو ہوا، وہ 20 سال تک، جس دن 20 سال ختم ہوئے ہیں اس دن طالبان جو ہیں وہ اندر آ گئے تھے، تو وہ بھی 20 سال رہا ہے۔ وہ اس وقت ان 2 پلانٹ نے وہ واقعات لائے تھے، اب یہ واقعات لا رہے ہیں، تو یہ 20 سال تک دنیا متاثر ہوتی رہے گی اور کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ اچھا، امریکہ اور پاکستان کے بیچ کچھ ایسے سگنلز آئے ہیں جس میں امریکنز کچھ پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مختلف معاملات پر۔ ٹینشن ہماری پلینٹس کیا بتاتے ہیں، کم ہوگی امریکہ کے ساتھ یا معاملہ آگے بڑھے گا؟ سر آپ ایک بات کو نوٹ کریں، اور آپ بلکہ ابھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ سوچیں کہ جب بھی ہمارا کوئی کرائسس آتا ہے اس وقت امریکہ میں بھی کرائسس آیا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ پچھلی تاریخ کو دہرائیں، ویتنام کا ہو یا جو بھی واقعات امریکہ کو آتے ہیں، اس وقت ہمارا بھی کوئی نہ کوئی کیس بنا ہوتا ہے، 1 سال آگے یا پیچھے، یعنی کہ انہیں حالات کے مطابق۔ جب بھی امریکہ میں کوئی کرائسس آئے گا، پاکستان میں ڈیفینیٹلی کرائسس آتا ہے۔ تو اب بھی یہ جو ہے امریکہ کسی غیر ملک میں، جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا اپنے نالج کے مطابق، جو پلانٹ کا مجھے جتنی سمجھ ہے اس کے مطابق میں یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ پھر کسی ملک میں اگلے سال کسی ملک کی وجہ سے بدنام ہونے والا ہے، تو پاکستان میں کوئی ایسی حرکت ہوگی جس وجہ سے ہمیں بدنامی آئے گی۔ یہاں تو خیر مجھے
दे कहने की, लेकिन मैं तो ज़रा डरता हूँ, मैं नहीं पूरी तरह कहता कि यहाँ क्या होता है, कि यहाँ किस तरह मुल्क को बदनाम किया जाता है और यहाँ मुल्क के साथ क्या हुआ है। तो ये सारा सिलसिला अमेरिका और हमारे प्लेनेट एक तरह से एक ही हैं। क्राइसिस के, अगर क्राइसिस की लैंग्वेज में पढ़ें हालात और वाक़यात। अच्छा, एक बात आपकी मैं क्रेडिट दूंगा आपको, फिर दोबारा एक सच साबित हुई है। आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का जिक्र किया था कि कोई ना कोई ऐसी बात होने वाली है कि जिस पर उनकी शोहरत और नेक नामी पर बड़ा फ़र्क, यानी उस पर आएगा, नाम आएगा। तो अभी ये पिछले एक हफ़्ते से मामला चल रहा है कि वो 50 लाख रुपए लेते थे जहांगीर तरीन से अपना घर चलाने के लिए। तो ये आपकी ये जो बात है अब सच है या झूठ, ये तो खुदा की ज़ात जानती है, इमरान साहब जानते होंगे या जहांगीर तरीन साहब। लेकिन एक बात आई है और इसने बहुत ज़्यादा एक जग हंसाई का बायस तो बनी है, और आपने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। अभी क्या आगे क्या होगा? सर आगे भी होने वाला है। अच्छा, मजीद होगा ऐसा? सर ऐसे हालात बने पड़े हैं ना, अब इज़ोल के अकेले होने की वजह से इमरान साहब पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन आप कह रहे थे कि उनकी हुकूमत तो बड़ी मजबूत है, मरीख उनकी बड़ी मदद कर रहा है। जितनी हुकूमत मजबूत है इतने वो जो प्लेनेट हैं, वह जो वाक़यात तो हालात हैं या जो वाक़यात उनको पेश आ रहे हैं वो भी तो इतनी मजबूत आते हैं ना, उनको उनकी पकड़ आप देखें ना कैसे होती है। तो अभी आए दिन आप एक और वाक़या पेश आ जाएगा, उसकी पकड़ भी ऐसी होगी, एंड इट विल गो ऑन। मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे साथ उनकी बड़ी वो ले दे हुआ करती थी। वो कहते थे इमरान खान आएगा। मैं ये कहा करता था कि जिस तरह वो आएगा इस तरह उसको आने या नहीं आएगा। अगर आएगा तो वाक़यात बहुत आएंगे उसको। तो आपने नोट करें कि जब से आया है वाक़यात की क्या हालत है। कोरोना से शुरू हुआ है काम और पता नहीं कहाँ तक पै दर पै ऐसे चले आ रहे हैं। और मेरा उनके साथ हमेशा यही कंटेंशन था। यहाँ बैठ कर मेरे साथ वो प्रोग्राम भी कर गए हैं। मुझे पता है आप तारिक चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, और वो अपना हर वक्त यही दावा करते हैं कि मैंने कहा था इमरान खान आएगा। ये साथ उनको बताना चाहिए कि आखिर आएगा तो मैं क्या कहा करता था, या तो आएगा ही नहीं, इसके प्लानट सही नहीं है। अगर आएगा तो बहुत ख़तरनाक वाक़यात आएंगे और कई दफ़ा उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा होगा। ये हारून रशीद साहब भी गवाह हैं कि मैं इस तरह कहता चला आया हूँ। और आपने नोट किया कि वाक़यात पै दर पै, पहले से जो अगला वाक़यात है वो ज़्यादा संगीन होता है। अब और मजीद वाक़यात होंगे? सर अभी जोल अकेला रह जाएगा। आप तो मुश्तरी ये कितना टाइम है जिसमें जोल अकेला रह जाएगा? ये पूरा साल है, 31 दिसंबर 2022 तक। अच्छा, वैसे जोल छोड़ेगा मार्च 2023 को। नवाज शरीफ साहब के प्लैनेट्स, क्योंकि मैं पहले आपको एक खबर बता दूं, अब उनके पास सिर्फ एक अपील है, फिर उसके बाद वो उनको वहाँ से अगर खिलाफ उनके हो गई तो उनको निकलना पड़ेगा। तो उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? उधर कहीं सफ़र है उनकी ज़िंदगी में आने वाले 2-4 महीनों में, या वो अंग्रेज़ी वाला सफ़र है, उर्दू वाला सफ़र है, कौन सा सफ़र है? हम ऐसे उर्दू में बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो उर्दू वाला सफ़र ही समझे। अच्छा, तो अर्थ ये है यानी सफ़र ही नहीं है, सिर्फ ट्रैवल है, सफ़र है। उनको हालात कई दफ़ा नई मौके सामने पेश कर देते हैं। अब उनकी जो अपना तारीख पैदाइश है वो करीब आ रही है। सूरज जो है उसके पास से गुजर रहा है अगले 1-2 हफ्तों में, जो तारीख पैदाइश वो बताते हैं। तो उसके मुताबिक तो मोहतरम ये होने वाला है। लेकिन लोग कहते हैं ये सही नहीं है, वो कायदे आज़म से अपना कोई निस्बत जोड़ने के लिए उन्होंने ये बना ली। अब उस तारीख पैदाइश को ज़हन में रख लेते हैं, उसके इर्द गिर्द उनको बहुत बड़ा फिर मौका मिलने वाला है। अच्छा, हाँ जी। अब देखिए, और फिर आपने नोट किया होगा कि जितने मौके मिलते हैं वो उन मौके के साथ करते क्या हैं, खुद ही ज़ाया कर देते हैं। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि फिर एक बुनियाद बन गई है। हालात बन गए थे, लेकिन मैंने आपसे ये भी अर्ज़ किया था कि वो कोई ना कोई गलती फिर करने वाले हैं जिससे वो सारा मामला हालात ख़राब करेंगे और शायद दोबारा उनको मौका न मिले। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है नवाज शरीफ साहब की। अब फिर उनके लिए कोई बहुत ही अच्छी ज़ाती तौर पर कोई बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। वो मुमकिन है इसी हफ्ते हो जाए। वो तो अभी शादी उनकी दूसरी हुई है नवासे की, और वो इतनी पूरा पाकिस्तान देख रहा है, खुशी तो हुई है अभी, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं वो खुशी मैं नहीं कर रहा। अच्छा, आपके सियासी खुशी की बात मैं है। इस हफ्ते की जो बात है,
اس ہفتے کے اندر اندر کوئی اور بہتری ہونے والی ہے. لیکن سوال یہ کوئی ہے حکومت گرنے والی ہے صوبائی کسی جگہ پہ, حکومت کوئی عدم اعتماد آنے والا ہے, پھر اور کیا خوشی ہے؟ یہ آپ کا ایک اندازہ آپ نے لگایا نا کہ اس طرح کی یہ باتیں بن رہی ہیں. ممکن ہے یہی ہو, ممکن ہے یہ نہ ہو, لیکن ذاتی طور پر ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی بات آنے والی ہے, اس ہفتے آنے والی ہے, اور اگلے ہفتے جب ہم بیٹھیں گے تو پھر اس پر تبصرہ کر لیں گے. آپ رانا صاحب آپ کچھ بولنا چاہ رہے تو ہیں؟ نہیں کہ انہیں اپنا برطانیہ میں رہنے کی اجازت مل جائے گی, یہ خوشی ہوگی ان کے لیے بہت بڑی. میں بھی یہ ایک ذاتی خوشی ہے جو ان کے ذاتی حالات, یہ اس ہفتے ہونے والا ہے. اور شہباز شریف کا کیا بنے گا؟ جی شہباز شریف اندر ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب کے سارے یہ اکثر پوچھا کرتے تھے, پچھلے سال آپ تو اتنا نہیں پوچھتے, شاید ان کے ساتھ مل گئے ہیں. یہ اکثر پوچھا کرتے تھے کہ یہ ان کا کیا بنے گا, اور تھوڑا سا اپریشیٹ کیجئے. پھر